منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذویل احتشام ترجمانان مسلک اعلی حضرت بزم پاک میں تشریف لانے والے سنی ذو العقیدہ مسلمان قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم ان کا مانگتا اس کو فری کیجیے تھوڑا سا کعبہ ایمان مدد بار ہے نا، اس کو چینج کر لیجیے، کافی پرانا ہو اور کسی میوزیم میں جا کے رکھوا دینا اس کو یادگار کے طور پر۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یہ لگنا چاہیے کہ میں رات کے 2 بجے تقریر نہیں بلکہ رات کے 9 بجے تقریر کر رہا ہوں۔ کیا اگر یہ والا ماحول مجھے ملے گا تب میں گفتگو کر پاؤں گا، ورنہ اگر اس ماحول سے آپ نے ذرا بھی کوتاہی اور کمی برتی تو پھر مجھے تقریر ختم کرنے میں بہت ٹائم نہیں لگتا ہے، وما علینا الا البلاغ فوراً پڑھ دیتا ہوں، تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، بس ماحول تھوڑا سا چاہیے مجھے، اور جو کرسیوں سے ٹیک لگا کے کافی دیر سے آرام کر رہے ہیں ان سے میں کہوں گا آپ آرام کر لیا، تھوڑا کام بھی کر لو میرے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ ہاں، میرے ساتھ کوشش کیجئے گا، میں کن حالات میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے، کچھ نہیں، اس کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سرکار کا ذکر سنتا ہے، اس پر بھی دلیل دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ سب مل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے۔ میں کس کے منگتا ہونے کی بات کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا ہے، بتائے دیتا ہوں۔ میں اس نبی کے در کے بھکاری ہونے کی بات کر رہا ہوں جس در کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ایک پتے کی بات بتا دوں، ہمارے اور تمہارے گھروں پر جو بھیک مانگنے والے آتے ہیں ان کو تھوڑی سی بھیک ملتی ہے، بس اتنی ہی ملتی ہے کہ ایک دن کا خرچہ چلا ہے، دوسرے دن پھر دیکھو تو گلی میں چکر لگاتے پھر رہے۔ اسٹیج پر کوئی سو تو نہیں رہا، اس کو جگہ دی، مکمل توجہ کے ساتھ میری طرف لگا دیجیے، غور فرمائیے گا۔ ہمارے در پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا، آج بھی مانگ رہا ہے، کل بھی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہم نے دیا تو ہے مگر اس قدر نہیں دیا ہے کہ اس کی غربت دور ہو سکے۔ مگر قربان آئے مدینے والی کی شان پر جس کے میلاد کی محفل آج سجا رہے ہیں، وہ جب دینے پہ آتا ہے تو بھکاریوں ہی کو نہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی بھکاری بن کے میرے مصطفیٰ کے دربار میں نظر آتے ہیں، اور جب مانگنے پہ آتا ہے تو بریلی والا کہتا ہے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا۔ ابھی ایسے نہیں، یہ 2-4 لوگوں نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ سارا مجمع ہم ہی سنبھالیں گے، تو پھر پیچھے والے لوگ کس لیے آئے؟ ارے بولو یار۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھوں گا کاشی پور کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں۔
اب تمہاری سمجھداری کا فیصلہ کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ آگے بیٹھے ہیں سب لوگ, بہت دیر سے زبان بند ہے, زبان کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ بولنے کی ضرورت ہے. اور جب اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تو میاں جس کے لیے آئے ہو میں ذکر بھی تو اسی نبی کا کر رہا ہوں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں. دریا اور در کہتے ہیں موتی کو, اور بے بہا کہتے ہیں کوئی بے بہا دیے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ بے قیمت چمکدار موتی سرکار نے عطا کیے, تو اتنے عطا کیے میاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در سے ملا. تو ایسا نہیں کہ ایک دو ٹکڑے مل گئے ہو, ایک دو روپے مل گئے ہو. سرکار جب دینے پر آتے ہیں نا تو دریا بہا دیا کرتے ہیں, اور ایسا عطا فرماتے ہیں, ایسا عطا فرماتے ہیں کہ آدمی آیا تھا منگتا بن کے, جاتا ہے بادشاہ بن کر کے. توجہ ہے, میں کس کے منگتا ہونے کی بات کر رہا ہوں. توجہ, قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب اگر مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا محبوب اگر کوئی مانگنے والا آئے گا اس کو عطا کرنا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. قمر بھائی توجہ چاہیے مجھے, ادھر کو رک کر لیجیے, اس لیے کہ میں تقریر کر رہا ہوں, یہ لوگ تقریر نہیں کر رہے. توجہ ہے نا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب مانگنے والا آئے جھڑکنا نہیں. اب کاشی پور کے بیدار سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی مانگنے آئے سرکار عطا کر دے. بایزید آئے بستامی, بایزید بستامی آئے تقوی و طہارت لے کر چلے گئے. جناد بغدادی آئے اللہ کی معرفت لے کر کے چلے گئے. حضرت بشر حافی آئے کمال لے کر کے چلے گئے. حضرت ملا جامی آئے حیات لے کر چلے گئے. حضرت غوثم آئے, غوث آدم آئے غوثیت کبریٰ لے کر چلے گئے. آئے جو بھی آ رہا ہے مانگتا چلا جا رہا ہے, اس کو مل رہا ہے. سرکار علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, بن مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, لا کہتے ہیں نہیں کو. سرکار کے دربار پہ سب کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو صرف نہیں ہے. ارے سمجھے بھائی, نہیں ہے. سرکار کبھی منع, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے یا بن مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا تم سے ملا. بابا کیا بات. دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کی ترجمانی کتنے پیارے انداز میں کی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب مانگنے والا آئے جھڑکنا نہیں. اب کاشی پور کے سنی مسلمانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے محبوب اگر 10 لوگ آئے دے دینا, لیکن جب 11واں آئے تو منع کر دینا؟ اس لیے کہ دنیا کو ذرا سمجھ کے دیکھیے گا, ہم اور آپ دینے چلتے ہیں, ہمارے جیب کے اندر کتنے روپے ہیں؟ 100 روپے ہیں. ہم نے ایک نعت پڑھنے والے کو 10 دیے, دوسرے کو 10 دے دیے, تیسرے کو 10 دے دیے, چوتھے کو 10 دے دیے. یہ سلسلہ چلتا رہا, 10 میں جا کے سلسلہ ختم ہو گیا. میاں یہی تو مزاج ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے یار, آدمی کی جیب جب تک کام کرتی ہے تب تک انسان پیسہ دیتا ہے, لیکن جب جیب کام کرنا ختم کر دیتی ہے انسان ہاتھ روک لیا کرتا ہے. مگر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر مانگنے والا آئے جھڑکنا نہیں. اے میرے محبوب, اگر ہزاروں آئیں گے دینا تمہاری ذمہ داری ہے, لاکھوں آئیں گے دینا تمہاری ذمہ داری ہے, کروڑوں آئیں گے دینا تمہاری ذمہ داری ہے, بے شمار آئیں گے دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اب کاشی پور کا سنی مسلمان کہنے لگا حضرت یہ تو بتائے سرکار کے خزانے میں کتنا مال ہے؟ اگر ہزاروں آ رہے ہیں نبی دے رہے ہیں ختم نہیں ہوتا, لاکھوں آتے ہیں نبی دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا, کروڑوں آتے
آتے ہیں نبی دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا، بے شمار آتے ہیں نبی دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے آیا ہوں، تاج الشریعہ کی کتابیں پڑھی ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ کے آیا ہوں، حدیث مصطفیٰ پڑھی ہے. سرکار فرماتے ہیں انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حسنان وانما انا قاسم واللہ یؤتی. اے کاشی پور کے سنی مسلمانوں، اگر کوئی بد عقیدہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے، اگر یہ حدیث تم نے ذہن میں بٹھا لی ہے، قسم خدا کی کبھی ایمان تباہ نہیں ہو سکتا، کبھی عقیدت مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی، کبھی ایمان پر آنچ نہیں آ سکتی. حدیث کا ترجمہ لے کر کے جائیے گا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں محمد عربی کو عطا فرمائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. سرکار کی آمد، مختار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نقیب صاحب چلے گئے، شاید ذمہ داری مکمل ہو گئی. ہاں اللہ سلامت رکھیے، توفیق مل جائے دوبارہ. بارہ غور کر رہے ہیں میری طرف. کسی کی سستی اگر آ رہی ہے تو چستی بڑھانے کے لیے لا حول پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا. ایک بار پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر مال میں کثرت چاہتے ہو، مال کی دولت کی بڑھ جائے ہمارے گھر کے اندر، تو ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور گھر میں دولت آ جائے طریقہ بتائیں. میرے نبی نے فرمایا لا حول کثرت کے ساتھ پڑھو. سمجھ گئے؟ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا جب مال کسی کو دو تو بائیں ہاتھ سے دو، لو تو دائیں ہاتھ سے لو، اور جب دینے کی باری آئے نا تو اندر اندر دل میں لاہور پڑھ لیا کرو. زور سے مت پڑھنا ورنہ سامنے والے سے جھگڑا ہو جائے. اور لوگ سمجھتے ہیں لاہور پڑھ دیا جائے تو اس طریقے سے ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی بھائی نادانی اس قدر کیوں؟ کم سے کم کچھ تو اسلام پڑھنے کی کوشش کرو. لا حول ولا قوت کا معنی نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی شکتی، نہیں ہے کوئی پاور، مگر اس اللہ ہی کی طرف سے جو بلند ہے اور عظمت والا ہے. اس میں ترجمہ کوئی غلط ہے بھائی؟ اچھا ترجمہ ہے، اچھا کلمہ ہے. جب چاہو جیسے چاہو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو، شیطان دور بھاگتا ہے اور رحمانی قوتیں تمہارے جسموں میں آ جایا کرتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے، میرے نبی نے فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرماتی ہے. اور یاد رکھو تالا وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابی ہوا کرتی ہے. اب اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا، میرے امام نے فرمایا خلق کے حاکم ہو تم. خلق کہتے ہیں مخلوق کو، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو. جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اب اگلا جملہ سنیے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ لانظر الی حوضلان، خدا کی قسم تمہارا نبی زمین پہ بیٹھ کر اس وقت آسمان میں قائم حوض کوثر کو دیکھ رہا ہے. سرکار بیٹھے مدینے میں ہے لیکن نظر حوض کوثر پہ جا رہی ہے. ہم نے کہا جب آسمانوں کے اوپر قائم کیا ہوا حوض کوثر آمنہ کے لال سے نہیں چھپا ہے تو مدینہ شریف میں تشریف فرما آقا علیہ السلام سے ہندوستان کے غلام کیسے چھپ سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. اے دیوانو ذرا توجہ کرو، سرکار فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے. اے بھیا ذرا میری طرف توجہ کرو، سرکار فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں پوری دنیا کو بانٹا کرتا ہوں. ایمان والوں کو نبی بانٹ رہے ہیں، کافروں کو نبی بانٹ رہے ہیں، وفاداروں کو نبی بانٹ رہے ہیں، غداروں کو نبی بانٹ رہے ہیں. ہمیں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے در سے پل رہا ہے. اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ارے سمجھ گئے بھائی؟ آپ لوگ کب بولیں گے؟ انتقال کے بعد سبحان اللہ بولیں گے کیا؟
بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. ہاں انتقال تو ہونا ہی نا، کائے گھبرا رہے، مگر اس کے بعد سبحان اللہ بولنا کام نہیں آئے گا، ابھی بول جاؤ تاکہ انتقال کے بعد بھی بولنے کی توفیق مل جائے. بزرگوں نے بلکہ حدیث میں آیا ہے جو آدمی عصر کی نماز دلچسپی سے پڑھتا ہے پابند ہے، تو چونکہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے کسی وقت بھی رکھا جائے اسے ایسا لگتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے. تو اگر کوئی نماز عصر کی عادت رکھے ہوئے ہوگا، جیسے مردے اس کے آدھے جسم میں جو ہے وہ روح ڈالیں گے تو وہ فوراً اس کو لگے گا عصر کا وقت ہے، فرشتوں سے کہے گا چھوڑو مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہم نے کہا جب اس کو اتنا یاد آ گیا نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت بنی تھی عصر کی نماز پڑھنے کی. تو سنیوں کہہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. جب سرکار کا چہرہ قبر میں دکھایا جائے گا، فرشتے کہیں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رسولی، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سنی سے العقیدہ ہوگا، انشاءاللہ رب کرم فرمائے گا. وہ کہے گا فرشتوں چھوڑو مجھے اپنے نبی پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے دو. اس لیے کہ عادت میں تھی تو قبر میں جا کے بھی انشاءاللہ الرحمن کرم نوازی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے نا؟ ارے سمجھ رہے ہو بھائی؟ سبحان اللہ کب ہے؟ بولیے اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاں جتنی زبان چلے گی نا ذکر الہی میں اتنی ہی کامیاب ہوگی. لوگ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو رات کو 25,000 26,000 کی گڈی لا کر کے دکھاتا ابا کو. میں نے کہا نا وہ عقل مند نہیں. عقل مند کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ نے فرمایا بے شک آسمان و زمین کے رات و دن کے آنے جانے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں. نشانیاں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. اے میرے مولا یہ عقل والے کون ہے؟ ذرا توجہ فرمانا پیارے، یہ عقل والے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بستروں پہ لیٹے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. میاں عقل مند وہ نہیں ہوتا جو چلتے چلتے موبائل کی اسکرین پر غلط تصویریں دیکھ رہا ہے. عقل مند وہ نہیں ہوتا جو بیٹھا ہے تو پکچریں دیکھ رہا ہے. عقل مند وہ نہیں ہوتا جو بستر پہ لیٹا ہے تو ٹی ویاں دیکھ رہا ہے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ چلتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، لیٹتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب بستر پہ چلا جاتا ہے سوتے وقت غلط تصویریں دیکھ کے نہیں سوتا بلکہ اس کی آنکھوں میں مدینہ شریف کا جلوہ سما جاتا ہے اور زبان پر یہ ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کے ذہن و دماغ میں تصور یہ ہوتا ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ارے سمجھ گئے؟ اب یہ غریب مسلمان کہنے لگا ہم جائیں تو جائیں کہاں، بھیک کہاں ملے گی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. سبحان اللہ. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہم وہی بھیک مانگیں گے. توجہ ہے نا؟ میں نے ایک مصرع پڑھا تھا، ایک شعر پڑھا تھا، میں اسی پر گفتگو شروع کر کے یہاں تک پہنچا. کہو تو اجازت ہو تو شعر مکمل کرو. جی جی. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے قبر میں پہنچا. فرشتے نے کہا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے فوراً حوالہ پیش کر دیا اپنی محبت کا، میں تو ان کو مختار کل کہا کرتا تھا. اب اس حوالے کے بعد ہوا کیا؟ فرشتوں نے کہا رب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا جنت کا بچھونا بچھاؤ.
जन्नत की खिड़की खोलो, हवाले ने बचा लिया ना रुसवा होने से। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। जो रुसवाई से बचता है इस हवाले की बुनियाद पर जबान बंद नहीं करेगा, बोलेगा ये हवाले हमें रुसवा नहीं। उनका मांगता हो जो मांगता। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। फहरिस्त कहते हैं लिस्ट को। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। वाह क्या जूदो करम दे बदगा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता। ये उसी की तर्जमानी है मियां। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मांगता। बोलिए बोलिए। और ये शेर भी खास तौर से समाप्त है। ये ईमान के आएंगे लहद में आका। समझ गए ना? मुफ्ती आजम कहते हैं मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अब इसी की तर्जमानी जो समझिए है। ये ईमान के आएंगे लहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों नात पढ़ता हूँ तो आती है महकी तैबा से। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी। और नात पढ़ना हजरत हसन इब्ने साबित की सुन्नत। और जब पढ़ते थे तो कहते थे हमें यहजू रसूल अल्लाह वयम दहू वयंसुरुहु सवा। अरे बताओ तो सही, जो मेरे सरकार की गुस्ताखी करे वो और जो सरकार की तारीफ करे, सरकार की मदद करे वो दोनों बराबर हो सकते हैं? फरमाया कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आला हजरत भी कहने लगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और जब हजरत हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की मदहो सताइश पर आए तो कहने लगे लिसानी सारे मुन
لا عیب فیہ وبحری لا تقدر. آپ فرماتے ہیں لسانی صارم لا عیب فیہ، کہتے ہیں سنو سنو سرکار کے گستاخوں سنو، میرے نبی کے خلاف زبان کھولنے والے سنو. حسان جو شعر کہہ رہا ہے، حسان کی سرکار کی تعریف میں اور تمہاری ہجوں میں دفاع مصطفیٰ میں جو زبان کھل رہی ہے، اس زبان کو زبان مت سمجھا، بلکہ یہ تو تیز کاٹنے والی تلوار ہے تلوار. اور سنو میرے جو اشعار ہیں اشعار، ان اشعار کو تم کیا سمجھتے ہو؟ بحری لا تقدرہ الدلا، میرے اشعار تو سمندر کی طرح ہے. ایک سمندر کے اندر ایک نہیں اگر ہزاروں ڈول بھی ڈال دیے جائیں، گندے گندے ڈول جس سے پانی لیا جاتا ہے، تب بھی سمندر کا پانی کبھی گندا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں اے بدعقیدہ، میرے سرکار کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے سن لینا، حسان کی زبان جب چلے گی تو تجھے ایسا لگے گا، تجھے ایسا لگے گا جیسے تیز کاٹنے والی تلوار چل رہی ہے. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سرکار کی بارگاہ میں دیکھا، سرکار کی بارگاہ سے ملنے والے فیض کو پانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے علم غیب پر کتابیں لکھی، سرکار کے اختیار پر کتابیں لکھی، سرکار کی ذات پر کتابیں لکھی، سرکار کی محبت میں کتابیں لکھی، بدعقیدہ کے رد میں کتابیں لکھی. تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. کلک مانے ہوتا ہے قلم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں میری زبان تیز کاٹنے والی تلوار ہے، ادھر بریلی کا امام کہتا ہے احمد رضا کا قلم قلم نہیں ہے بلکہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. کل حسان ابن ثابت نے سرکار کے گستاخوں کی ناکہ بندی کی تھی، آج کے دور میں امام اہل سنت ان گستاخوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتابیں نبی کی بارگاہ میں قبول ہوئی، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت پھیل گئے. کہیں سفر نہیں کیا لیکن پھر بھی جگہ جگہ اس کو محبت کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگ رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے. اسی لیے تو کہنا پڑے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. توجہ ہے بھائی؟ جی جی. ابھی تو اصل موضوع پہ نہیں، دو موضوع مجھے دیے گئے، دونوں پر گفتگو کروں گا. اب چاہے 5 بجے یا 6 بجے، مجھے بھی اس سے کچھ لینا دینا. سمجھ گئے؟ فجر کی نماز کا انٹرویل ہوگا، اس کے بعد پھر اگر موقع ملا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کاشی پور کے پور ہیں کہ ان پور ہیں. سمجھ گئے نا؟ کمپلیٹ ہیں کہ انکمپلیٹ ہیں. کاشی پور میں یہ پہلی حاضری ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اگرچہ بہت سے پوروں میں جا چکا ہوں، جسپور، رامپور ہے نا، اسی طریقے سے اور بھی پور ہیں. ناگپور تو بہت بار گیا اور جانا ہوتا ہی، اب بھی جا رہا ہوں اسی مہینے میں. سمجھ گئے؟ لیکن بہت خطرناک شہر ہے ناگپور. وہ اس کا جو نام ہے، اس نام کے اعتبار سے وہ ہے بھی ہے. اللہ بس سلامت رکھے. توجہ ہے؟ نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا
سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نعرہ کا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے یار لا دلا بیٹا تیرا تین خواہشات پیش کی گئی تھی، تین باتیں. پہلا تھا یہ کلام تو مکمل ہو گیا. دوسرا ہے جشن عید میلاد النبی، اور تیسرا عظمت والدین. جو حکم ہوا ہے سب کو میں ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں، مگر آئیے جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں نے آپ کو نعت پاک سنا دیا، مکمل تیاری کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے ہیں. بہت ساری زبانیں بند رہی، میں نے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا، لیکن بہت ساری زبانیں، بہت سارے منہ وہ بالکل ہلے بھی نہیں، جنبش میں نہیں آئی ان لبوں پہ. ایک بار ذرا جی لگا کے محبت سے درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وظیفہ بنا لیجئے. آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں نا، حضرت علامہ حضرت دلائل الخراج شریف کے اندر صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا. آپ کہتے ہیں ان بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہ قال، کس چند صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے ارشاد فرمایا، ادھر دیکھیں ادھر مجھے. رسول کریم علیہ السلام کے چند صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، ما من مجلس یصلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قامت منہ رائحۃ طیبہ حتی تبلغ عنان السماء فتقول الملائکۃ ھذا مجلس فیہ صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او کما قال بعض الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صاحب کتاب فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے چند صحابہ کرام نے مشترکہ طور پر ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کرنا. آج آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں، نائب پروردگار کی محفل میں بیٹھے ہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں، کائنات کے دولہ کی محفل میں بیٹھے ہیں. آئیے ذرا صحابہ کرام کا قول سنیں. میرے نبی کے صحابہ نے ارشاد فرمایا، جس محفل کے اندر جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. ادھر آپ نے درود پڑھا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہماری زبان سے چل جملے نکل گئے، ان کا کمال کیا ہے، ان کی وقات کیا ہے، ان کی رسپیکٹ کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کے لیے کیا رسپیکٹ ملی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں. کاشی پور کی اس سرزمین پر آپ ایک گلی کے اندر بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں الا قامت منہ رائحۃ طیبہ. ادھر نبی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ادھر درود پڑھنے کی وجہ سے محفل سے ایک پاکیزہ خوشبو پھوٹا کرتی ہے، ایک پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے جناب والا خوشبو نکلی ہے، ہماری دیواروں سے ٹکرائی ہے، یہی ختم ہو گئی ہے. جیسے آدمی عطر لگاتا ہے، عطر اگر قیمتی ہے تو دو چار لوگوں کی ناک تک اس کی خوشبو چلی جاتی ہے. اب ہر آدمی مجھے بھی سننے کی کوشش کرے، جو نعت پڑھ چکا ہے وہ دل سے مجھے بھی سنے، اور
سننے کا وقت ہے. میں نے آپ کو سنا ہے, آپ مجھے سننے کی کوشش کیجیے گا, چاہے ادلا بدلی ہو جائے اسی اعتبار سے صحیح, کم سے کم سننے کا فائدہ تو مل جائے گا. توجہ فرمائیے گا, آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں الا قامت منہ رائحۃ طیبہ حتی تبلغ عنان السماء, یہ خوشبو پھوٹتی ہے کاشی پور کی ایک چھوٹی سی گلی سے. کہاں تک گئی ہے؟ صحابہ نے فرمایا حتی تبلغ عنان السماء, یہ خوشبو آسمان تک پہنچ جایا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میاں توجہ ہے, خوشبو پھوٹی کہاں تک پہنچی؟ آسمان پر. اگرچہ آج آپ نے منہ دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے, کلیا کلی کی ہے کہ نہیں کی ہے, دانت مانجے ہیں کہ نہیں مانجے ہیں, آپ نے اپنے منہ میں خوشبو لگائی ہے نہیں لگائی ہے, اس سے کیا لینا دینا؟ سرکار پہ درود پڑھ لیا ہے, درود مصطفیٰ سے خوشبو چلی گئی ہے. کہاں تک پہنچ گئی؟ میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہے, سنیں, اپنے گھروں کا ماحول اچھا کرو. ٹیلی ویژنوں کے سامنے چینل چلا کے گانے سنا کے بچوں کو سنانے والیوں, تمہارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارا طرز عمل تو حضرت بابا فرید کی ماں کی طرح ہونا چاہیے. حضرت بابا فرید ہے, عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے نبی پہ درود و سلام. محلے کی عورتیں آئی, کہنے لگی فرید کی ماں تیرا بیٹا بہت اچھا ہے, 7-8 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے. حضرت بابا فرید کی ماں نے جواب دیا اس میں فرید کا کمال نہیں ہے, کمال تو میرا ہے. اس لیے کہ 2 سال تک میں نے اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلایا, فرید کو دودھ پلایا, دودھ پلانے سے پہلے میں وضو کر لیا کرتی تھی, یہ اسی کی برکتیں نظر آ رہی. آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھر کے اندر کوئی مفتی اعظم پیدا نہیں ہوتا, ہمارے گھر کے اندر تاج الشریعہ پیدا نہیں ہوتا, ہمارے گھر کے اندر حضرت مفسر اعظم پیدا نہیں ہوتا. اے پیارے بتا دوں, کڑوی حقیقت یہ ہے ہمارے گھروں کے اندر وہ اسلامی ماحول ہی نہیں ہے. ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیویاں ہیں, ان کو تو ٹیلی ویژن اور موبائل میں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بچے کو سینے سے لگا کر تم دودھ پلا رہی ہو یا فیڈر کے ذریعے ہی دودھ پلا رہی ہو, اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہو یا کھانا بنا رہی ہو, آٹا گوندھ رہی ہو, تمہاری زبان پر دنیا کی غیبتیں نہ ہو, چغلیاں نہ ہو, تمہاری زبان پر گانے نہ ہو, درود مصطفیٰ پڑھتی چلی جاؤ, ذکر مصطفیٰ کرتی چلی جاؤ. اس لیے کہ درود مصطفیٰ پڑھ کے جو کھانا بنایا جاتا ہے, اللہ اس کھانے کے اندر ایسی برکتیں پیدا کر دیتا ہے. وہ روٹی جس حلق سے گزرے گی اور جس دل کے قریب سے گزرے گی, اللہ اس دل کے اندر کی تاریکی کو دور فرما کے نور عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے جی, غور کر رہے ہیں. جب یہ خوشبو آسمان پہنچتی ہے فتقول الملائکہ, تمہیں ہی تو محسوس نہیں ہو رہی ہے, فرشتے تو محسوس کر ہی رہے ہیں. ارے یار بولو, یہ کیا بچوں کا آن جان اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں. ایک جگہ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ جاؤ. سمجھ گئے آپ؟ بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ. کہاں تک پہنچی خوشبو؟ فرمایا آسمان تک. فرشتوں نے محسوس کر لیا, اور جب کر لیا تو بولے فتقول الملائکہ, تو فرشتے کہنے لگے ایک دوسرے سے, جانتے ہو ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد, یہی تو کاشی پور کی وہ محفل ہے جس میں نبی پہ درود پڑھا گیا ہے. ارے توجہ ہے, اس وقت تو تمہیں بھی فرشتے دیکھنے کے لیے چلے آئے ہیں, اس لیے کہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کر رہے ہو, مدینے کے تاجدار کا ذکر کر رہے ہو. آؤ حضرت علی سے پوچھتے ہیں یہ درود و سلام کا کمال کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت علی ہے, نام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کتاب کا نام ہے ترمذی شریف, کتاب المناقب, حدیث نمبر 3626 ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت علی
علی فرماتے ہیں کنتو مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مکہ تھا فخرجنا فی بعض نواحیہا. کہتے ہیں لوگوں سنو سنو, ایک دن میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف میں تھا. ہم مکہ شریف میں اس کے ایک کونے کی طرف, مکہ شریف کے کسی ایک علاقے کی طرف گئے نا, تو کہتے ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا, مکہ شریف کے کونے کی طرف ہم جا رہے تھے. حضرت علی کا بیان ہے, کہتے ہیں میرے نبی کے سامنے جب کوئی پہاڑ آتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ, کوئی پیڑ آتا تھا کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہتے ہیں میرے دیوانوں ذرا غور, سرکار کے دیوانوں ذرا غور تو کرو, آقا کریم علیہ السلام کے صحابی, وہ بھی چوتھے خلیفہ, وہ بھی وہ علی جن کے لیے سرکار کہے الا مدینۃ العلم فعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کوئی پہاڑ آ رہا ہے سرکار کے سامنے, سرکار کا استقبال یوں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. کوئی پیڑ آتا ہے سرکار کے سامنے تو سرکار کو سلام بھیجتا ہے. سنیوں پتہ یہ چلا یہی بدعقیدہ قوم ہی تو ہے جو سرکار کے سلام سے بچتی ہے, ورنہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ آمنہ کے لال پہ سلام پڑتا ہے اور تمہیں شہن دیتا ہے. ابے ہندوستان میں بسنے والوں سنیو, سرکار پر سلام پڑھنے میں کبھی کنجوسی مہیبت کرنا, اور یاد رکھو سلام پڑھنے والا سنی ہے, اور یہ سنی خالی انسان ہی نہیں, اللہ نے آسمان کو بھی سنی بنایا ہے, زمین کو بھی سنی بنایا ہے, پہاڑ کو بھی سنی بنایا ہے, درخت کو بھی سنی بنایا ہے. اس لیے کہ جو کام ہندوستان کا سنی کر رہا ہے وہی مکہ کا پہاڑ بھی کر رہا ہے, وہی مکہ کا درخت بھی کر رہا ہے. پتہ یہ چلا اس بدعقیدہ قوم کو چھوڑ کر اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو سنی بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی, جی غور کر رہے ہیں آپ, کہاں تک خوشبو پہنچی؟ آسمان تک. فرشتے کہنے لگے ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد. دیکھو تو صحیح, یہی تو وہ پاکیزہ محفل ہے. ھذا انگلش میں جس کو دس کہتے ہیں, دس, اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں. یہ جب میں نے اشارہ کر دیا یہ تو متعین ہو گئے نا, سب لوگ انہی کا چہرہ دیکھیں گے. مفتی صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. ارے یار اب بھی سمجھو نا کاشی پور کے سنی مسلمانوں, فرشتے کہہ رہے ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد. کہہ رہے فرشتوں آؤ آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں یار, میری طرف توجہ کرو گے تبھی سنا پاؤں گا. اعلیٰ حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب سرکار کے ذکر کی محفل سجتی ہے فرشتے ایک دوسرے کو انویٹیشن دیتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, چلو چلو, تمہارا ایم, تمہارا مقصد, تمہارا نردے لکش, تمہارا مقصد کہیں اور نہیں ملے گا, اسی محفل میں ملے گا جہاں ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت بھی بڑے سمجھدار تھے, بباگے دہل اعلان کر گئے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. آواز سبحان اللہ, سبحان اللہ. انداز دیکھیے گا, خاک ہو جائیں عدو کہتے ہیں دشمن کو, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب ایک آدمی کہنے لگا اعلیٰ حضرت جب تک آپ کے دم ہے تبھی تک سنائیں گے اور سنوائیں گے نہیں. حالانکہ شاعر تو یہ کہہ رہا ہے حشر میں ہوگا, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان. تو اعلیٰ حضرت جب تک آپ کا دم ہے تب تک ذکر مصطفیٰ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا, اپنا مزاج رکھنے والے بے شمار سنی دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. سبحان اللہ, تو کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سبحان اللہ. یار میں تو سوچ رہا تھا اس کا استقبال تم ایسا کرو گے کہ بالکل مچل جاؤ, مگر نہیں.
مجھے اب یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں کاشی پور میں ہوں یا کسی دوسرے ناگپور میں ہوں. ابھی مجھے یقین نہیں ہو پا رہا. سنو یار، غور سے سنو، ذرا محبت سے بولو. سبحان اللہ. کھجور کا درخت لگواتے رہو بھائی. سبحان اللہ. خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. احمد رضا خان آپ کے دم میں دم تھا، آپ سناتے رہے، لیکن آپ کے بیٹے حجت الاسلام سنائیں گے کہ نہیں؟ مفتی اعظم سنائیں گے کہ نہیں؟ مفسر اعظم سنائیں گے کہ نہیں؟ تاج الشریعہ سنائیں گے کہ نہیں؟ ان کے غلام سنائیں گے کہ نہیں؟ تب اعلیٰ حضرت نے پہلے کہہ دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم. اعلیٰ حضرت یہ کہنا رہے ہیں ہمیں میاں یہ میرے بیٹوں کی بات نہ کرو، میں تو وہ سنیت کتابوں کے ذریعے دے کر جا رہا ہوں، سرکار کے عشق کا وہ جام سنیوں کو پلا کے جا رہا ہوں. ان کی نسلیں قیامت تک آتی رہے گی، سرکار کی پیدائش کا ذکر کرتی رہے گی. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا اور یہ قبول بھی ہو گیا ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اب کہو خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. سبحان جو ہے غور فرما رہے ہیں آپ. اب ہمارا سنی بیچارہ جب جاتا ہے مارکیٹ میں تو یہ سڑیل ہاتھ پکڑ لیتے، میلاد کرتے ہو، میلاد مناتے ہو. سرکار کے زمانے میں ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کہا. میں نے کہا اندھے قرآن کو پڑھ لے. الحمدللہ ایک قرآن کی ایک آیت نہیں 10 آیتوں سے دلیل دے سکتا ہوں. سب سے پہلے اس سے پوچھنا کیا بول رہا ہے. بولے کہ سرکار کا میلاد مناتے ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہو. کہا یہ تو بدعت ہے. تو اس سے پوچھنا بدعت کس کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو. تو ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تو عالم نے جواب دیا بدبخت یہ تو بتا اب زمانہ کس کا چل رہا ہے. نہیں سمجھ پائے. وہ کہے گا جو سرکار کے زمانے میں نہیں وہ بدعت ہے. اس سے پوچھنا یہ زمانہ کس کا چل رہا ہے. یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، ادریس کا ہے. نہیں پیارے، یہ زمانہ تو آمنہ کے لال کا ہے، یہ زمانہ تو مصطفیٰ کا ہے. اور جب سرکار کا زمانہ چل رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ، سرکار کا میلاد منانا یہ الحمدللہ رب العالمین بدعت نہیں ہے، سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا بابا بہت بڑا کر دیا ہے. اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اٹھاؤ ملفوظ شریف. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت کی ملاقات ابھی فضل الرحمان گنج مراد آباد جو اناؤ سے پہلے ہے، کانپور کے قریب ہے. آپ بتاؤں آپ کو اعلیٰ حضرت وہاں گئے. بہت بڑے ولی کامل ہے. کون؟ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضور محدث سورتی کے پیر و مرشد ہے، بہت بڑے ولی کامل ہے. یہی ہے حضرت فضل الرحمان. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. خادم سے یہ نہیں کہا کہ خادم سے یہ نہیں کہا مجاہد آزادی علامہ رضا علی خان کا پوتا آیا ہے، یہ نہیں کہا عالم دین علامہ نقی علی خان کا بیٹا آیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خادم سے جاؤ جا کر کہنا بریلی سے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ہے. خادم اندر گیا. جیسے ہی اس نے جا کر کہا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے نظر ولایت سے سب کچھ دیکھ لیا. خادم سے کہا احمد رضا خان سے کہنا یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے گھر سے ولایت بھی بنتی ہے، علم کا خزانہ بھی عطا کیا جاتا ہے. عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریا قریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سنے اعلیٰ حضرت 3 دن رہے. کتنے دن؟ 3 دن. اب 3 دن میں ایک سوال کیا اعلیٰ حضرت نے، حضور یہ بتائیے عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سبحان اللہ. بولو یار ایسی باتوں پہ نہیں بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیوں بہت تیزی سے ہمارے سنیوں میں غیر مقلد وہابی بڑھ رہے ہیں. اب بڑھ کیوں رہے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو کرتے ہیں وہ سب بدعت ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ابھی دلیل دوں گا، دلیل ذہن میں بٹھا کے جانا.
سمجھ گئے کہ کوئی بدعقیدہ اگر ملے تو اس کو دلیل دے دو. دلیلیں یاد ہوں گی یار. وائرس آنے سے پہلے اینٹی وائرس لگا رہے تو وائرس آ کے خود ہی چلا جاتا ہے. غور کر رہے ہیں نا؟ توجہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حضور یہ بتائیں آپ کے نزدیک میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جب اتنا سوال کیا تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہنے لگے مولانا احمد رضا خان آپ ہی بتاؤ، پہلے میرا جواب بعد میں آپ کا جواب پہلے. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور میں تو مستحب سمجھتا ہوں، میں تو بہتر افضل کام سمجھتا ہوں، مستحب سمجھتا ہوں، کار ثواب سمجھتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا تب فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں مولانا میں سنت صحابہ سمجھتا ہوں. کہا حضور وہ کیسے؟ کہا میں بتاؤں سنت صحابہ کیسے ہے. کہا تم بھی میلاد مناتے ہو، تمہارے میلاد کا جب اختتام ہوتا ہے، تمہاری محفل میلاد ختم ہوتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم یہاں پر شیرینی تقسیم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سامنے فضل الرحمان گنج مراد آبادی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں تمہارے یہاں محفل میلاد ختم ہوتی ہے، آپ نے فرمایا تم لڑوا بانٹتے ہو، وہاں کی زبان میں لڑوا لڈو کو کہتے ہیں، آپ نے کہا تم لڈو بانٹتے ہو، لیکن قربان جائے صحابہ کی شان پر. کہا یہی تو صحابہ کرتے تھے. ارے تمہارے یہاں جلوس محمدی نکلتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، مجھ سے پیشتر تقریر کرنے والے نے تقریر کی، یہی تو کہا 12 ربیع الاول کو سرکار تشریف لائے، حضرت آمنہ نے ایسا کہا، حضرت عبد المطلب نے یہ دیکھا، اور پاکیزہ حضرت انبیاء تشریف لائے، مبارک بادیاں پیش کرتے رہے. میاں یہ تو ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں سنو سنو تم بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو، اور نبی کے صحابہ جب جنگوں میں جاتے تھے کافروں سے کہتے تھے آخری نبی تشریف لائے ہیں، محمد عربی تشریف لائے ہیں، کائنات کے دولہ تشریف لائے ہیں، تم کافی بن کے مت رہو، کافر بن کے مت رہو، آخری نبی پہ کلمہ پڑھ لو. جب وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کے مقابلے ہوتے تھے کافروں کے ساتھ، ان کی جنگیں ہوتی تھی. کہا وہ بھی سرکار کا ذکر کرتے کرتے آخر نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی. اب علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا جواب سننا. آپ فرماتے ہیں تمہاری محفل میلاد ختم ہوتی ہے، تم لڈو بانٹتے ہو، سرکار کے صحابہ شیرینی کے طور پر اپنی گردنوں کو پیش کر دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت سلا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان. توجہ ہے. اچھا اب تو سمجھ میں آیا. بدعقیدہ کہتا ہے یار 12ویں شریف کو تو سرکار کی وفات ہوئی ہے. وفات بولتا ہے نا، اس لیے بہت سے سنی بھی کہتے ہیں 12 وفات. ابھی کون سی عقل لے کر کے گھوم رہا ہے سنی؟ 12 وفات کیوں کہتا ہے؟ 12ویں شریف کا وفات کا معنی موت ہوتا ہے. تو زندہ نبی کو مانتا ہے کہ مردہ نبی کو مانتا ہے؟ ارے بولو یار، زندہ ہو تو زندہ بولو نا، زندگی کے ساتھ بولو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں. اور تم تو ایسے زندہ ہو مرنے کے بعد بھی نہیں مرو گے. ارے میں نہیں کہتا، سرکار فرماتے اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء، اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء. چونکہ یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے تھوڑا منہ کے قریب کر کے بول رہا ہوں. مجھے میرے بھائی نے بات کی تھی، وسیم بھائی کے بھائی نے بات بھی کی مجھ سے، کہا حضرت میں یہیں سے لائیو کروں گا سعودیہ سے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے تو صحیح، اللہ کا فضل ہے ہماری آوازیں مدینے والے کے صدقے میں بہت دور تک پہنچتی چلی جا رہی ہے. اور جہاں تک یہ آواز جائے گی عشق کی تو یہی کہیں گے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ، اور اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگ گئی. سبحان اللہ. ارے بولو یار، غور سے سن رہے ہو نا. 12 وفات نہیں، کیا بولو گے؟ 12ویں شریف. تمہارا نبی بھی زندہ، تم زمین پر زندہ، زمین کے اندر تم پھر رہو گے زندہ. آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کلیئر کر جاؤ. میں کہوں گا سرکار فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء. جب ایمان والا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے. یسرہ
हैसो यशा, जहाँ की चाहता है वहाँ की सैर कर लिया करता है। अब मेरे भाई जरा गौर तो कर, सरकार कह रहे मरने के बाद रास्ता खाली किया गया, रास्ता मरने के बाद खाली किया जा रहा है। पता चला मरने के बाद वो सैर करेगा, कहाँ की सैर करेगा, लेकिन शर्त क्या है बता दूं, शर्त ये है कि आपकी बोली ये हो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं जानता हूँ काशीपुर के अंदर घाल मेल बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। वहाबियों के साथ ताल्लुकात है, वहाबियों के साथ दोस्तियां है, उनके साथ उठ बैठ है, उनके साथ खाना पीना है। अगर ये रवैया लेकर जाओगे तो फिर मत कहना हमसे कि पता नहीं हुआ, खबर नहीं हुई, फिर तुम्हारे लिए कब्र में रास्ते नहीं खुलेंगे। रास्ते कब खुलेंगे? जब तुम्हारा पैगाम ये होगा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वहाबी को चलाइए, हर साल ईद मनाइए, वहाबी को चलाइए, कसरत के साथ या रसूल अल्लाह कहिए, वहाबी को चलाइए, या रसूल अल्लाह पुकारिए, वहाबी को चलाइए, मज़ारों पर हाजिरी दीजिए, वहाबी को चलाइए, सरकार का इल्म गैब मानिए, वहाबी को चलाइए, सरकार को बाइख्तियार पावरफुल नबी माने। जिसको वहाबी मना करता है तुम उसके खिलाफ करते चले जाओ और ये कहो अबे याद रख, अगर 1400 साल पहले सरकार आए हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल मुर्दा नहीं हुआ है, आग भी इस दिल के अंदर वही गैरत है जो गैरत अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। और हमारी बोली क्या हो, मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। वाह वाह, बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह। मैं उस मदीने की बात कर रहा हूं। इज़ा मातल फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। सरकार फरमाते तुम में जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जो ईमान की हालत में मदीने में मरेगा, मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। अमाल नहीं देखे जाएंगे, बस मुस्तफा के मदीने में मौत आ गई, ईमान की हालत में यही काफी हो जाएगा। तवज्जो है, और फरमा रहे हैं तो बदअकीदा का ये जुमला बिल्कुल नहीं लेना। क्या बोलना है? 12वीं शरीफ याद हो गया? अगला सबक सुनाओ, पढ़ाओ, पढ़िए। कहता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो सरकार की वफात हुई है, तो फिर तुम खुशी मनाते हो। तो बदअकीदा से इतना पूछना, अच्छा सरकार की दुनिया से तशरीफ ले गए, तो जो दुनिया से जाता है पहले दुनिया में आता भी तो है, तो ये बता दे सरकार आए कौन से दिन? तो वो कहेगा 9 तारीख को आए हैं। तो कहना चल हम तो 12 को मनाएंगे ही, तू 9 को मना के दिखा, हम भी तेरे साथ 9 में शरीक हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको कुछ करना नहीं होता है वो ऐसे ही ड्रामे करता है। उसे पूछना कौन से दिन कहेगा 9 तारीख को, कहना तू 9 को मना ले, हम 12 को मना रहे हैं। अगर तू 9 को मनाएगा हम 9 में भी छुट्टी kरेंगे अपने कारोबार की, तेरे साथ जुलूस में शरीक हो जाएंगे, और 12 में भी हम मना रहे हैं, 12 में भी करेंगे। हमने कहा बे बदबख्त कमबख्त, हमारे सुन्नियों को बहकाने की कोशिश मत कर, इसलिए कि तू न 9 में मनाने वाला है न 12 में मनाने वाला है। तो तादू तू कौन है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन्नास, लोगों के दिलों में जो वसवसे पैदा करते हैं वो जिनों की शक्ल में शैतान भी होते हैं और इंसानों की शक्ल में शैतान वहाबी देवबंदी भी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, और करें। अच्छा कहता है सरकार अलैहिस्सलाम की वफात के दिन तुमने खुशी मनाई, मैं जवाब दे दूं इसका? ये तो मैंने उनको यूं दे दिया, सीधा सा जवाब आप ये दीजिए कि तू वफात की बात करता है, इस दिन खुशी वो ना मनाए जिसका नबी मुर्दा हो, मेरा नबी तो जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, सरकार खुद फरमाते हैं रईतु लैलता उसरिया बी अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ, तो मैंने क्या देखा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ایک حدیث میں میرے سرکار فرماتے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سرکار فرماتے اللہ نے روئے زمین پہ حرام فرما دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام فرماتے انا من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ رفقۃ وفیہ الصعقہ فاکثروا الصلاة علی فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی. قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علینا کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اس نے کیا بولا تھا؟ 12ویں شریف کو سرکار کی وفات ہوئی ہے، ہم نے تیری بات کو مان لیا بدعقیدہ کہ سرکار کی وفات نہیں بولیں گے، ہم ادب کے طور پہ یہی کہیں گے سرکار کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا. یہ ہم وہابی کی بات کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں، چل مان لیا ہم نے. تو کہہ رہا ہے 12 شریف کو سرکار کا وصال پاک ہوا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے پوچھتے ہیں اگر 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اس میں مذائقہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یار اس دن سرکار کا وصال ہوا ہے تو غم کی تاریخ ہو گئی، تم یہاں سرکار علیہ السلام کے غم کے طور پر خوشی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس سے کہنا ہم تجھے ایک بات کہنا چاہتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے. جلدی بولو جلدی بولو کون سا؟ اب جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم و فیہ قبض. سرکار نے فرمایا جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور جمعے کے دن آدم کا وصال بھی ہوا. ہو گیا سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ ارے بولو. اب میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم جمعے کے دن پیدا بھی ہوئے. کنفرم ہے نا؟ حدیث میں ہے پکا شیور اینڈ فیکٹ نسندے کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ سرکار فرما رہے ہیں جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے ہیں، جمعے کے دن آدم کا انتقال بھی ہوا ہے، جمعے کے دن آدم آئی بھی ہے، جمعے کے دن آدم دنیا سے گئے بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جمعے کے دن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. فرمایا فمن جاء الى الجمعہ فلیغتسل. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا میری طرف توجہ کرے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سرکار نے ارشاد کیا فرمایا؟ آدم پیدا بھی جمعے میں ہوئے ہیں، آدم کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا ہے. اب اس بدعقیدہ سے پوچھو تو نے کیا کہا تھا؟ 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا اس لیے خوشیاں نہیں منانا چاہیے. ہم نے کہا خوشی کیا ہوتی ہے؟ ارے ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، خوشی میں یہی تو آتا ہے، خوشبو لگاتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے. اب بتا ہمیں جواب دے. سرکار نے فرمایا جمعے کے دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے، حضرت آدم کا وصال بھی ہوا. تو یہ پکا ہو گیا نا کہ جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال ہے. لیکن اب دوسری حدیث سن. سرکار فرماتے ہیں جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. اب بدعقیدہ سے پوچھ بتا تو جمعے کے دن خوشبو لگا کے آتا ہے کہ نہیں؟ کپڑے پہن کے آتا ہے کہ نہیں؟ کہے گا ہاں ہاں. ہم کہیں گے بتا تو صحیح اس دن تو حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، نئے کپڑے کیوں پہن رہا ہے؟ اس دن حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، خوشبو کیوں لگا رہا ہے؟ اس دن حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، معطر ہو کے کیوں آ رہا ہے؟ اب بدعقیدہ ہمیں بتا جب حضرت آدم اس دن پیدا بھی ہوئے ہیں اسی دن انتقال بھی ہوا ہے تو خوشی خوشبو لگا کے کیا حضرت آدم کے وصال کی خوشی منا رہا ہے، ان کے انتقال کی خوشی منا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا سنیو یہ بدعقیدہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے. اگر کوئی تم سے کہتا ہے 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کا وصال ہوا ہے کہنا ہاں ہاں ہم تیری بات مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی خوشی منائیں گے. کہے گا کیوں؟ تو سرکار نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے ایمان والو سنو میرا دنیا پہ رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. جب سرکار بہتری کی ہمیں سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں تو ہم یہی کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوپ مثل فارس نشر کے قلعے گراتے جائیں گے.
یہ جواب سمجھ میں آیا؟ اچھا ایک بات اور، یہ قمقمے کسی وہابی کے باپ نے لگائے؟ ارے بولو کس نے لگائے؟ تو اس کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی؟ ابے قمقمے ہم نے لگائے، تجھے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ آسمان بھی تو میلادی ہے، یہ زمین بھی تو میلادی ہے۔ ابے میلاد سے اتنا چڑھتا ہے تو ہمت ہے تو اس زمین آسمان سے ہٹ کے کہیں دنیا بسا لے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اٹھائیے توریت کو، توریت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خاں الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب ازل آیا، اپنے محبوب سے فرمایا انت المختار المنتخب وعندک مستودع النوری وکنوز ہدایتی من اجلک اسطح البطحاء وامرج الماء وارفع السماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنة والنار او كما قال اللہ تبارک وتعالی فی الحدیث القدسی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اے میرے محبوب تو میری پسند ہے، تو میرا منتخب کیا ہوا ہے، تو میرا چنا ہوا ہے۔ اے میرے محبوب عندک مستودع النوری وکنوز ہدایتی، میں نے نور اپنا تیرے پاس ہی تو رکھا ہے، میں نے ہدایت کے خزانے تجھے ہی تو عطا فرمائے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، من اجلی کا اسطح البطحاء، اے میرے محبوب یہ زمین میں نے کسی اور کے لیے نہیں پھیلائی ہے، تیرے لیے پھیلائی ہے۔ وامرج الماء، یہ میں نے پانی کے چشمے سمندر اور دریا جو بنائے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، تیرے لیے بنائے ہیں۔ ذرا توجہ کرو یار، ادھر میری طرف دیکھو، آقا کریم علیہ السلام سے رب ارشاد فرما رہا ہے وارفع السماء، یہ آسمان جو بلند کیا ہے یہ میں نے تیرے لیے بلند کیا ہے، ثواب اور عذاب یہ تیری ہی لیے، میں نے تیرے ہی واسطے سے میں نے پیدا کیا ہے، تاکہ جو تجھ سے محبت کرے اس کو ثواب دے دیا جائے، جو تیری نفرت کرے اس کو عذاب دے دیا جائے۔ اے میرے محبوب میں نے تیرے ہی سبب سے، اور تجھے پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے میں نے جنت کو پیدا کیا ہے، جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اب ذرا سن لیو، میری طرف توجہ دینا، ایک مثال دے رہا ہوں، غور سے ذرا میری بات پر دھیان دینا۔ ہمارے مان لیجیے وسیم بھائی ہے، انہوں نے کیا کیا، اندر سے چادر لے کر کے آئے، پہلے تخت لگایا وسیم بھائی اور ان کی کمیٹی نے، اور کیا کیا، تخت لگایا، تخت لگا رہے تھے، سامنے سے ایک بھائی آئے، کہنے لگے کیا ہے، کہا آج میلاد مصطفیٰ ہے، ہم نے کہا اچھا، اس کے بعد میں دوسرا آیا، دیکھا کرسیاں بچھائی جا رہی ہے، کہا کیا ہے، کہا سرکار کی آمد کا تذکرہ ہے، کسی نے دیکھا ہمارے بھائی مائک لے کر کے آئے ہیں، پوچھا کیا ہے، کہا سرکار کے میلاد کا ذکر ہے، آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا جو بھی آ رہا ہے، آپ دیکھے تو صحیح، جو یہاں پر تخت لگا رہا تھا، سوال کیا گیا کیا ہے، اس نے جلسہ ہونے والا ہے اس کی خبر دے دی، قمقمے لگائے، دوسرے نے سوال کیا، خبر دے دی جلسہ ہونے والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا جائے، آسمان کو پیدا کر دیا، حضرت آدم پوچھ رہے ہیں مولا آسمان پیدا کیوں کیا ہے، کہا میرا محبوب آنے والا ہے، زمین پیدا کیوں کی ہے، کہا میرا محبوب آنے والا ہے، چاند بنایا کیوں ہے، کہا محبوب آنے والا ہے، آسمان بنایا کیوں ہے، کہا محبوب آنے والا ہے۔ اے آدم تجھے بھی اگر میں نے بنایا ہے تو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ ہم نے کہا کائنات کا وجود، جب کائنات کا وجود ہو رہا تھا، آسمان وجود میں آ رہا ہے، سرکار کی آنے کی خبر دے رہا ہے، زمین وجود میں آ رہا ہے، سرکار کی آنے کی وجود میں آ رہی ہے، سرکار کے آنے کی خبر دے رہی ہے۔ ہمیں فائنل جملہ یہ ہے، کائنات کا ذرہ جب وجود میں آ رہا ہے، سرکار کے میلاد کی خبر دے رہا ہے، اور آج کا سنی ہر 12 ربیع الاول کو سرکار کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم ہی سرکار کے میلاد نہیں مناتے ہیں، اس میلاد کا تذکرہ تو آسمان میں بھی کیا ہے، زمین میں بھی کیا ہے، کائنات کے ذرے نے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا خالی سنی ہی میلادی نہیں ہے، کائنات کا ذرہ
ذرہ ذرہ میلادی ہے. اب چیلنج کرو ان بدعقیدہ وہابیوں سے, اگر سرکار کے میلاد سے چڑ ہے تو اس آسمان کے نیچے رہتے کیوں ہو, اس زمین پہ چلتے کیوں ہو, اس چاند کی روشنی لیتے کیوں ہو, اس سورج کی چمک لیتے کیوں ہو, اس زمین کا سبزہ کھاتے کیوں ہو, اس کائنات کی نعمتیں کھاتے کیوں ہو؟ اگر شرم و حیا ہے, سرکار کے میلاد سے چڑ ہے تو اس زمین سے ہٹ کر کوئی زمین بساؤ, لیکن نہیں بسا سکتے تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نس کے قلعے گراتے جائیں گے. سرکار کی آمد, طہا کی آمد, مختار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. توجہ ہے جی, دلائل تو بہت سے ہیں. قرآن کی آیتوں سے دلیلیں بس خالی آیت پڑھوں گا, ترجمہ ان لوگوں سے معلوم کر لینا. ایک آیت سنیں, چوتھے پارے میں لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ بھی سرکار کے میلاد کے لیے. جی دیکھیں میلاد میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آمد کا, آنے کا ذکر, دوسرا ہے سرکار کا نسب, تیسرا ہے سرکار کی خوبیاں. اللہ نے خوبیاں سمجھتے ہیں آپ, اوصاف, صفتیں, بیوٹیز, اللہ نے تینوں جمع فرما دی ہیں 11ویں پارے میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول, یہ ہے اور یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول. آنے کا ذکر ہو گیا. من انفسکم, ایک قرات ہے من انفسکم, یہ بھی یاد. انفس کہتے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر, نفیس ترین, پاکیزہ, عمدہ, خوبیوں والا, بہتر, سب سے عمدہ. تو اب یہاں دیکھو من انفسکم, اگر یہ قرات پڑھیں, یہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. من انفسکم اس میں تفضیل ہو جائے گا, اور مضاف ہو گیا تو اس پہ زیر بھی آ جائے گا, ورنہ زیر نہیں آتا. غیر منصرف ہوتا ہے نا من کے ساتھ جو اس میں تفضیل آتا, لیکن اضافت کر دیا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً تمہارے پاس رسول آ گیا جو تم میں سب سے بہتر ہے. اب یہاں آ گیا, یہ ہو گیا آمد, تم میں سب سے بہتر ہے, یہ نسب, ٹھیک. اور عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری ہلکی سی تکلیف بھی اس پر بھاری ہوتی ہے, گرا ہوتی ہے. تمہیں اگر تکلیف ہوتی ہے نا تو مدینے والے کو بھی اس کا احساس ہو جاتا ہے. حریص علیکم, جو ایمان والوں کے بڑے حریص ہیں اور ان پر رحم فرمانے والے, کرم فرمانے والے. یہ بیوٹیز ہو گئی نا, خوبیاں ہو گئی, آ گیا نا تینوں کا ذکر. ارے بولو یار, ادھر دیکھو, ادھر آ گیا نا تینوں کا ذکر. تو آپ سے کوئی پوچھے میلاد کا ذکر کہاں ہے, تو دھڑلے سے کہہ دینا 11ویں پارے میں. کیا کہو گے؟ 11ویں پارے میں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ سرکار کے میلاد کا طریقہ. اچھا ایک چیز آپ سے میں کہوں گا, یہ وہابی ہمارے وہابی ہوتے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا, وہ کاروبار میں لگے رہتے ہیں مگر دین سکھانے کے لیے وقت نہیں دیتے. یہ مسجدوں کے جو امام ہیں, ارے بھائی ان کی ٹیوشنیں لگائیے. میتھمیٹکس پر 5-5 ہزار خرچ کرتے ہو, بایو کیمسٹری پر 10-10 ہزار خرچ کر رہے ہو. کون ہے؟ ہوم ٹیچر ہے. میں نے کہا ہوگا ہوم ٹیچر, یار یہ دنیا کمانے کے لیے آیا, آخرت کہاں ہے؟ آخرت کم سے کم 500,000 روپے کی آپ ٹیوشن لگائیے. عالم دین سے کہیے پردے کے پیچھے گھر کی عورتوں کو بٹھائیں اور کہیں حضرت 15 منٹ بچوں کو پڑھائیں, 15 منٹ ہمیں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سکھائیں تاکہ دین ہمیں سیکھیں. اور جب دین سیکھو گے نا تو بد عقیدہ پھر تمہیں کیسے گمراہ کر سکے گا. ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, عن ابی الدرداء انه مر مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وكان يعلم بقاء ولادته.
وكان يعلم وقائع ولادته لأبنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى فتح لك أبواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك ومن فعل فعلك نجا ندادك. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گیا, میں بھی ہوں سرکار بھی ہے. کہا ہم جب گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا, انہوں نے محلے کے بچوں کو خاندان کے بچوں کو جمع کر رکھا ہے اور خاندان کے لوگوں کو بھی جمع کر رہا ہے, جمع کر رکھا ہے. جمع کرنے کے بعد سامنے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بھی تشریف فرما ہے, بیٹھ کر نماز کے فرائض نہیں سکھا رہے ہیں, زکات کے مسئلے نہیں بتا رہے ہیں, خیرات کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں, دعائے قنوت یاد نہیں کرا رہے ہیں, اتحیات کے رموز و اسرار نہیں سکھا رہے ہیں. وکانا یعلم وقائع ولادته لابنائی وعشیرته. اہل علم خاص توجہ دے, اس لیے کہ بہت سارے اہل علم کو بھی میں نے دیکھا ہے کوئی بد عقیدہ آ کے اعتراض کر دیتا ہے, دائیں بائیں بغلے جھانکنے لگتے ہیں. یہ کوئی آسمان سے نہیں اتر رہا ہے میرے اوپر, یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. پڑھیے اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خاں کی تفسیر علم نشرہ, پڑھیے علامہ نقی علی خاں کی میلاد و قیام, پڑھیے علامہ نقی علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی دیگر کتب, اور پڑھیے فتاوی رضویہ, اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو ہیں پڑھیے النعمت الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم, پڑھیے آپ عرف التعریف بالمولد الشریف, پڑھیے آپ اسی طریقے سے دیگر کتابیں, کتاب الاثار فی مولد النبی المختار, یہ سارے میلاد پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ہزاروں صفحات ہمارے علماء نے لکھ دیے ہیں, لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ پڑھ کے میدان میں آئیے تو صحیح. یہ سنی الحمدللہ جب ان کے سامنے دلیلیں دو گے, کیا مجال ہے کسی وہابی کی ہمارے کسی سنی کو بہکا سکے. اور تم بھی ذمہ دار بن جاؤ, جلسے کراتے ہو, ہزاروں خرچ کرتے ہو, مجھ جیسا کوئی بھی مولوی آئے پہلے اس سے کہیں میلاد مصطفیٰ پہ دلیلیں چاہیے. اگر میلاد کا ذکر ہے تو میلاد مصطفیٰ پہ دلیلیں دے. ایک گھنٹہ بیٹھ کر دائیں بائیں آئیں شائیں نہ کرے, وقت کو برباد نہ کروائیے, نہ ان سے کروائیے نہ خود کیجیے. وقت قیمتی ہے. یہ ہمارے جلسوں ہی کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر یہ حالات ہوئے ہیں. کوئی بھی آتا ہے ماں پہ تقریر کی, تھوڑا سا رلایا, ان کے آنسو نکالے ادھر چلے گئے. میں نے کہا ماؤں کی تقریروں پہ بعد میں رلا لینا, پہلے یہ دیکھ لے وہابیت کی طرف سنیت کے قدم جا رہے ہیں. ان کو رفع دین کے مسئلے سمجھا, ان کو سرکار کے پاورفل نبی ہونے کے مسئلے سمجھا, اس لیے کہ اور ان کو یہ بتا تمہارا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. غوث اعظم یہی تو کہہ رہے ہیں فی حالت البود روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبۃ الاسماء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں گئے نا تو کہنے لگے آقا عبد القادر جب بغداد میں آپ سے دور رہتا تھا آپ کی یاد آتی تھی, روح کو بھیج کے آپ کی چوکٹ کو چنوا لیا کرتا تھا, لیکن آج عبد القادر جسم کے ساتھ, باڈی کے ساتھ, شریر کے ساتھ, پورے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. عرض کرتے ہیں فمدد یمینک, سرکار قبر سے ہاتھ نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا غوث اعظم, فمدد یمینک, سرکار قبر سے ہاتھ نکالیے. کیا کرو گے, کئی تحظی بہا شفتی, حضور آج چوکھٹ نہیں چوموں گا, آج ہاتھوں کو چوم کے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پڑھائے بتائیے تو صحیح, سنیوں کے ذہن میں بٹھا تو بٹھائیے تو صحیح. کیا مجال ہے کسی بدعقیدہ کی کہ کسی طریقے سے گمراہ کر سکے. تو ہوا کیا, فخرجت الیہ الیۃ الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسی. یہ میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت کی طرد الافائی انہما حادم نفر رفائی فضیلت غوث اعظم, میرے اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے غوث اعظم کی فضیلت. سبحان اللہ. پڑھیے تو صحیح اعلیٰ حضرت کو. میرے امام فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں تو غوث اعظم کے لیے سرکار کا ہاتھ نکلا. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. غوث اعظم نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چوم بھی لیا. سبحان اللہ سبحان. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے. اور غوث اعظم نے ہاتھ لے کے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھوا بھی لیا. سبحان اللہ سبحان. اب جو غنیت الطالبین کا حوالہ دے کے رفع دین کرتے ہو, غنیت الطالبین میں لکھا ہے غوث اعظم کو مانتے ہو, وہ رفع دین کرتے تھے تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو. تو اس سے کہنا بدعقیدہ, رفع دین عمل ہے, سرکار کو زندہ ماننا عقیدہ ہے. عقیدہ پہلے عمل بعد میں.
تو تو غوث آدم کی طرح یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا کہ سرکار قبر میں زندہ ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. ارے بھائی غوث آدم نے کہا حضور اپنا ہاتھ نکالیے. ہاتھ نکلوانے کے لیے گزارش مردے سے کی جاتی ہے کہ زندے سے؟ تو غوث آدم کا عقیدہ کیا ہے؟ ارے بولو یار. میرے نبی جب وہاں پہنچے، اب اگلا جملہ خود مکمل کر لینا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. میرے چشم عالم سے، یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ. غور کیجیے گا ذرا. سرکار جب پہنچے تو حضرت عامر انصاری خاندان کے بچوں کو، خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو جمع کر کے سرکار کے میلاد کے واقعات یاد کرا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَكَانَ يُعَلِّمُ. کانا آپ اہل علم کے لیے ماضی استمراری. اپنی پیدائش کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں نے اب تک بتایا کہ میری 2/7/1987 پیدائش ہے. ارے بتا تو دیا ہے. توجہ ہے؟ ارے اب تک نہیں بتایا نا؟ نہیں بتایا میں نے، لیکن اب بتایا. وہ تو ایک میں نے مثال کے طور پر سمجھا دیا. میں تو یہی بتا رہا ہوں سرکار کی ولادت ہوئی، آقا کریم تشریف لائے. ہم نے کہا یہی تو صحابی رسول کر رہے تھے. اب بدعت کے رٹ لگانے والے اگلے جملے سننا اور میری اس تقریر کے اس جملے کو محفوظ کر لینا اور اس تقریر کے اس حصے کو کاٹ کر ان بدعقیدہ تک بھی پہنچا دینا. کتاب کا نام بتا دوں، الحاوی للفتاوی للامام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو نویں صدی کے مجدد ہے. ان کا باپ بھی کبھی نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کوئی عام ذات نہیں ہے، اپنے وقت کے مجدد ہے، مفتی شافعیہ ہے. اللہ نے ان کو مجدد بنا کر کے بھیجا ہے. ان کی کتاب الحاوی للفتاوی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے صحابی یہ کہہ رہے تھے، اے میلاد کے واقعات سکھا رہے تھے. اور بتا دوں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یقول حاصل یوم، کہہ رہے تھے یہی تو وہ دن ہے جس میں آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں. اب سرکار پہنچ گئے، عین موقع پر سرکار پہنچے. میرے نبی کو جلال نہیں آیا، سرکار کو غصہ نہیں آیا، بلکہ سرکار مسکرا پڑے ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی فتح لک ابواب الرحمہ. اے میرے صحابی، تو نے اپنے محبوب کے، اپنے آقا کی پیدائش کے واقعات کیا سنائے ہیں؟ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. بولو بولو، کیا کھولا؟ کیا کھولا؟ رحمت کے دروازے. پتا چلا جو جشن عید میلاد النبی مناتے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا. سبحان اللہ سبحان. اور اگلا جملہ سناؤ. جی فرمایا والملائکۃ یستغفرون لک. اس وقت فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وسیم بھائی میں سمجھ گیا ہوں سگنل کیا ہے. ہاں، اور آپ گٹکا کھانا چھوڑ دیجئے ورنہ منہ جو ہے بالکل ایسا ہو جائے گا. یعنی یہ تباہ کن چیز ہے. زندگی اپنی ہے، اللہ نے ایسے تھوڑی کہ کچھ بھی الٹا سیدھا کھا کے زندگی تباہ کرو. اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہو. جی اور تم دیکھ لینا تمہارے یہاں تک 2 انگلی مشکل سے آ رہی ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے حالات کو دیکھ کے. اب میرا دیکھو، اللہ کا فضل. پان کھاتا ہوں لیکن کبھی کبھی. اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے. یہ کہاں کا طریقہ؟ ہاں دیکھیے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک بندہ کوئی ایسا بھی تو مجھے مل جائے جو داڑھی رکھ کے میرے جلسے کو قبول کروا لے. سبحان کوئی ایسا اللہ. بھی تو مل جائے جو کہہ دے میں اپنی داڑھی چھوڑ رہا ہوں. جی کس سے امید رکھوں؟ بتائیے. ارے بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی ہو، کسی ایک کے لیے تھوڑی ہے. ماشاء اللہ. سلام. کھڑے ہو جائے، ادھر آ جائے، ادھر آ جا. آ جائیے، چہرہ تو دکھائیے ادھر آ کر. ذاکر بھائی آ جا. ارے بھائی قریب تو آئیے، پاس میں آئیے. ایسے توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ کا ایک طریقہ کیا کہ آواز. اچھا اللہ سلامت رکھے. چلو اللہ سلامت رکھے. آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے. اب مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جلسہ قبول ہو چکا ہے. سبحان اللہ تو بول دو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے. اب کوئی بدعقیدہ کہہ سکتا ہے یار تو یہ تو انہی کے لیے خاص تھا، وہ ہو گیا اب تمہیں تھوڑی ملے گا.
تب میرے نبی نے فرمایا ومن فعل فعلک نجا نجاتک، جو بھی قیامت تک میرے عامر کی طرح کرے گا اس کو ویسی ہی کامیابی مل جائے گی جیسے عامر کو کامیابی مل سبحان گئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب یہیں سے پلٹ کر کے ایک پیغام لے کر کے جائیے گا، دو باتیں مکمل ہو گئی، تیسری کی طرف آ رہا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی کا یہ کمال دیکھیے گا، آقا کریم علیہ السلام ہے جن کی محفل پاک آپ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں، غور کر رہے ہیں نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیے گا، جس نبی کا میلاد تم منا رہے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، صحابہ اکرام کی انجمن سجی ہے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا، سرکار علیہ السلام اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا ادھر توجہ کریں، خاص طور سے نوجوان جو ماؤں کے ساتھ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ بیویاں آ گئی تو نظریں بدل گئی، بیویاں آ گئی تو حالات بدل گئے۔ یاد رکھنا ماں باپ کا جو مرتبہ ہے اللہ نے وہ مرتبہ ہمارے انسانوں میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ نبیوں اور ولیوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، ہمارے جیسے جو عام انسان ہے ان میں جو مقام ماں باپ کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ دیکھیے ذرا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، اچانک دیکھا ایک بوڑھی آ رہی ہے، چہرے پر جھریاں پڑی ہے، بوڑھی آئی، سرکار فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے وہ مبارک چادر جس کا کمال یہ ہے، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار چلے گئے قبرستان، میں نے سرکار کی مبارک چادر کو اوڑھ لیا، اور جیسے ہی میں نے اوڑھا میں کیا دیکھتی ہوں، موسلا دھار بارش پر بارش، بارش پر بارش، بارش پر بارش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں سرکار تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ بہت پیار کرتی تھی سرکار سے، ساری بیویاں کرتی تھی، لیکن حضور کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے تھی۔ حضور کے قریب آئی، سینے پر ہاتھ لگایا، میرے سرکار کی مبارک داڑھی کو چھوا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ کہنے لگی حضور ابھی تو بارش ہو رہی تھی، آپ کی داڑھی پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں۔ ابھی تو بارش ہو رہی تھی، آپ کے جسم پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ بولو یار، بولو بولو بولو، اوڑا کیا ہے؟ کہا حضور آپ کی مبارک چادر کو میں نے اپنی اوڑھنی بنا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا بذالی کا ارتفاع الغطان بصری کی وراتی مطر عالم الغیبی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ یہ پہلے آسمان سے برسنے والی یا بادل کی برسنے والی دنیاوی برسنے والی بارش نہیں ہے۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا تم نے نبی کی چادر کو اوڑھا، اللہ نے تمہاری نظروں سے پردے ہٹائے، عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے تمہیں دکھا دیے گئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی مبارک چادر میرے نبی نے زمین پہ بچھا کے جو بوڑھی آئی تھی ان کو ادب سے بٹھایا، اور بہت دیر تک سرکار باتیں کرتے رہے، صحابہ سنتے رہے۔ جب چلنے کا وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ سرکار پھر کھڑے ہو کر محبت سے ان کو رخصت کر۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ ایسی بھی تھے جو نبی سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ میرے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ بڑی بھی میری دائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میرے نبی نے اپنی مبارک چادر کو زمین میں بچھایا ہے، اور بچھانے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چادر بچھائی ہے، محبت سے بچھایا ہے، پیار کے ساتھ ان کو رخصت کیا ہے، ہمیں شہن دے دیا ہے۔ اگر دودھ پلانے والی ماں ہو تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے، تو بتاؤ تو صحیح جس ماں نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا ہو اس ماں کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ میاں جو ماں تمہیں اپنے ہاتھوں سے آئے جاڑے کے موسم
موسم میں, ٹھنڈی کے موسم میں اگر تم رات کے 10 بجے آتے ہو, ٹھنڈ کے موسم میں تمہارے لیے اٹھ جاتی ہے, کھانے بنا کر کے دیتی ہے. آج وہی ماں بوڑھی ہو گئی ہے, اس کا چہرہ دیکھنا تمہیں پس گوارا نہیں. اور باپ جو راتوں میں سردیوں میں جا جا کے دکانیں کھول کے پوری رات جاگ کر تمہاری خاطر کماتا تھا, آج اس باپ کو 50 روپے دیتے ہوئے احسان جتاتے ہو. یاد رکھو یہ نادانیاں چھوڑ دو. ہمارے گھروں کے اندر جو نحوستیں آ رہی ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے ہم نے ماں باپ کی قدر کو کھو دیا ہے, ہم نے ماں کی عزتیں ختم کر دی ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آ کر کے کہنے لگے آقا میرا بوڑھا باپ میرا مال نہیں دے رہا ہے, مجھ سے لیا تھا ادھار, ابھی تک میرا مال اس نے واپس نہیں کیا ہے. سرکار نے فرمایا اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. حضرت علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصَاهُ, وہ بوڑھا باپ تھا ڈنڈے کی ٹیک لگا کر لڑکھڑاتا ہوا, ڈنڈا ہلاتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا. میرے نبی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے, عرض کرنے لگا بندہ نواز پہلے میری بات کو سن لیا جائے. میرے نبی نے فرمایا بولو کیا ہے. کہنے لگا حضور یہ بتائے ایک زمانہ وہ تھا یہ میرا بیٹا غریب تھا میں مالدار تھا, یہ کمزور تھا میں طاقتور تھا. سرکار یہ کمزور تھا نا, بچہ تھا میں نے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. یہ کمانے کے قابل نہیں تھا, اس کے پاس ہے ایک بھی پیسہ نہیں تھا, مال نہیں تھا. سرکار یہ غریب تھا میں ہر دن مال کماتا تھا میں مالدار تھا. لیکن حضور آج میرے بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, آج میرے ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں, آج میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے, آج یہ مجھ سے مال مانگ رہا ہے. سرکار آج میں غریب ہو گیا ہوں, یہ جوان ہے مالدار ہے, آج میں کمزور ہوں یہ طاقتور ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں وہ باپ رو رو کے دکھڑے سنا رہا تھا. سرکار کے انداز دیکھیے گا اور حدیث کے الفاظ دیکھیے گا, ما من حجر ولا مطر الا بکا علیہ فبکا رسول اللہ. سرکار نے جب دکھڑے سنے تھے اس بوڑھے باپ کے, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. سرکار رونے لگتے ہیں اور رو کے فرماتے ہیں ما من حجر ولا مطر الا بکا علیہ. اے میرے یارو تم کیا سمجھ رہے ہو خالی محمد رو رہا ہے؟ نہیں, اس باپ کے دکھڑے سن کے پتھروں نے بھی رونا شروع کر دیا ہے, پہاڑوں نے رونا شروع کر دیا ہے, ڈھیلوں نے رونا شروع کر دیا ہے. خدا را میں تم سے گزارش کرتا ہوں اپنے باپ کے سامنے اپنے ماں کے سامنے جب بات کیا کرو تو علماء نے فرمایا ایسے بات کرو جیسے کٹگرے میں کھڑے ہو کر کوئی مجرم جج کے سامنے بات کرتا ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کرو, ان کے ہاتھ چومو, ماں کے قدم چومو, یہ کام کر کے گھر سے نکلا کرو. شہزاد یقین کے ساتھ کہتا ہے جس میدان میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد زندہ اعلی حضرت اعلی حضرت. توجہ ہے, چلیے غور فرمائیں. نوجوان نے کیا کہا تھا, یہ میرا باپ میرا مال نہیں دے رہا. تب میرے نبی نے رونے کے بعد فرمایا انتا ومالوکا لے ابیک. ہوش کے ناخن لے, کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا مال نہیں دے رہا. ابے تو اور تیرا مال سر سے لے کر پیر تک تو اور تیری جتنی کمائی ہے وہ تیرا نہیں تیرے باپ ہی کا ہے. تو 50,000 کا علاج کرا دیا تو احسان دکھاتا پھر رہا تھا کیا تیرا؟ سرکار فرما رہے سارا مال تو تیرا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, حالانکہ اس موضوع پر میری گفتگو لمبی چوڑی, وقت نہیں ہے میرے پاس. الحمدللہ ایسا نہیں کہ یہ موضوع کشنا چھوڑ جاؤں, میرے پاس اس پر بولنے کے لیے بہت سا مواد بھی ہے بے فضل ہی تعالی. مگر اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا تو چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں ماں کا مقام کیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے بڑے بیٹے حضرت سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان, اعلیٰ حضرت ان کو پڑھاتے تھے اور پڑھانے کی عادت یہ تھی کہ جب تک وہ پچھلا نہیں سناتے اعلیٰ حضرت اگلا سبق نہیں دیتے تھے. ان کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا. ادھر 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 توجہ, گھڑ سواری کا بہت شوق تھا. ایک دن کیا ہوا, وہ گھڑ سواری کرنے چلے گئے اور پچھلا یاد نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سناؤ پچھلا یاد ہی نہیں. اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے, ایک تھپڑ مار دیا اپنے بیٹے کے. یہ سارا ماجرا اعلیٰ حضرت کی امی جان دیکھ رہی تھی.
سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی امی جان نے جب دیکھا تو اعلیٰ حضرت کی ماں اپنے پوتے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان سے بہت پیار کرتی تھی۔ آئی دوڑی دوڑی جلال میں آ کے پوتے کی وجہ سے اپنے بیٹے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، عاشق رسول، مفسر قرآن، شارح حدیث امام احمد رضا خان اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے، بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، باپ بھی بن گئے ہیں، بیوی بھی گھر میں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ماں کو جلال آیا، تو نے میرے پوتے کو مار دیا۔ اعلیٰ حضرت کی ماں نے جلال میں آ کر اعلیٰ حضرت کے ایک تھپڑ مارا۔ سوچ رہے ہو، غور کر رہے، دور پہ کمانے آ گئے تو پھر سمجھتا ہے کہ تجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، تیرے مالوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے، ماں کے قدموں کا جو کمال ہے۔ بے شک بے شک۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جب بھی میری طبیعت گڑبڑ ہوتی ہے یا کوئی پریشانی میں پھنستا ہوں، اپنی والدہ کو فون کرتا ہوں، والد کو فون کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے دونوں باقاعد حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ آمین۔ میں خاص کر اپنی ماں کو فون کرتا ہوں، تقریریں کرنے جاتا ہوں، آواز متاثر ہوتی ہے، خاص طور سے طبیعت بگڑی ہے اور اچھی جگہ، اہم جگہ جلسہ، میں امی سے اتنا کہتا ہوں، امی جان دعا کرنا، طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے۔ میری والدہ صرف یہی جملے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی توفیق دے کہ تم آگے آگے پڑھتے جاؤ، پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ، آگے آگے یاد آئے، اللہ تمہارا کلام بھی ساتھ دے، تمہاری آواز بھی ساتھ دے۔ یہ وہ ماں کی دعائیں ہیں جن جملوں کی وجہ سے بفضل ہی تعالی پورے ہندوستان کے اندر کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ رب کا کرم ہے، ماں کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، قبول ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ نہیں، بارہا آزما کر کے دیکھا ہے، اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے، اس کے تقوی پرہیزگاری، اس کی نکوکاری، اس کی شرطیں نہیں لگائی جاتی۔ ماں سنی سے العقیدہ ہے، اور اگر کافر بھی ہے، بد عقیدہ بھی ہے، تبھی شریعت کہتی ہے ان کو سمجھاتے رہنا تمہاری ذمہ داری۔ جی توجہ ہے؟ جی۔ آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہو، گالیاں مت دو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ نے جیسے ہی تھپڑ مارا، اعلیٰ حضرت جلال میں نہیں آئے، میرے امام نے، بولو یار پیار سے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی پیٹھ کو جھکا لیا اور جھکا کر فرمایا، امی جان اتنا اور ماریے جس سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی ماں نے جلال میں آ کر ایک اور مار، اس کے بعد غصہ ختم ہو گیا، والدہ چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا، امی جان میں تو شادی شدہ ہوں، میری بیوی بھی ہے، تم نے پھر بھی مجھے مار دیا، بلکہ آپ کہتے رہے، امی جان اتنا مارے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ مگر کیا ماں تھی اعلیٰ حضرت کی! اس کے بعد جب بھی اس واقعے کو ذکر کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر لاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی، مولا اس گھڑی سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے کہ میں نے اتنے پاکیزہ بیٹے کی پیٹھ پر 2 ہاتھ مار دیے۔ ایسے 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 بیٹے بنو تو صحیح، ماؤں کی زبان سے جب جملے نکلیں گے نا، قسم خدا کی یہ بہت قیمتی جملے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ میں مزاج تو یہ ہے بفضل ہی تعالی کہ اگر والدہ نے یہ کہہ دیا پیسے دینا ہے، اور میری جیب میں اگر ایک بھی پیسہ نہیں، تو ابو امی سے کبھی یہ نہیں کہتا امی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بفضل ہی تعالی کہیں سے بھی جگاڑ کر کے دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ان کی دعائیں لگیں گی نا تو اس قرض کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بفضل ہی تعالی رب اس کا بھی انتظام فرما دے گا، اور ہو رہا ہے، انتظام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عزتیں کرو، ان کے قدموں کو چومو، ان کے پیروں کو چومو، ان کے ہاتھ کو چومو۔ ارے پیر مولوی اور عالموں کے ہاتھ چومنے والوں، کبھی ماں کے ہاتھ بھی چوم لیا کرو، کبھی باپ کے ہاتھ بھی چوم لیا کرو، وہ بھی تمہارے لیے قابل تعظیم ہے۔ اس طریقے سے جب زندگی گزارو گے، تمہارے گھر کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں، 2-3 شعر سلام۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت تیرا، کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیرا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت، خوب پھولے پھلے یہ رضا کا چمن، خوب پھولے پھلے یہ رضا کا چمن، مسلک اعلیٰ حضرت پیرا، کو سلام دعوت اہل سنت پیرا، کو سلام صلوات والسلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پاک پروردگار غفور الرحیم، یہاں کے بھائیوں نے مل کر جو جشن عید میلاد النبی کی محفل سجائی ہے، مولا تعالیٰ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں، اس کی خیرات و حسنات اور نیکیاں ہم سب کو عطا فرما دے، آمین۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت میں ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر موت نصیب فرما، آمین۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو قرض دار ہیں ان کو بارے قرض سے نجات عطا فرما دے، جن کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر رشتوں کے ہوں مولا ان کو سنی سے العقیدہ رشتے عطا فرما دے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے مولا ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آقا کریم علیہ السلام کے توسل مولا ہم میں جن کے کاروبار بند پڑے ہیں ان کو جاری و ساری فرما دے، یا اللہ جن کے روزگار ہیں ان کی روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، مولا جو جھوٹے مقدمات میں مسلمان پھنسے ہیں ان کو رہائی عطا فرما، آمین۔ ہمارے بھائیوں نے مل کر اس محفل کو سجایا ہے مولا ان کی طرف سے قبول فرما لے، پاک پروردگار ان کی محنتوں کا ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، مولا اپنے خاص فضل و کرم سے کاشی پور کے سنی مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، یہاں کی سنیت کو زندہ رکھ، یہاں کے سنیوں کو لمبی عمریں عطا فرما، بد عقیدہ سے بچنے، نفرت کرنے، اس سے دوستیاں، کاروبار، تعلقات، شادیوں میں آنا جانا، شادی بیاہ، ان سارے کاموں میں ہم سب کو ان سے محفوظ و مامون فرما، نفرتیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور سنیوں سے محبتیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔